وہ اب بھی کپڑوں کی گٹھڑی اپنے کندھے پر رکھتے اور انہیں بیچنے کے لیے مختلف بستیوں میں نکل جاتے، مگر اس کے باوجود وہ اپنی خلافت کی ذمہ داریوں سے غافل نہیں تھے۔ وہ خود کو مسلمانوں کا خلیفہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ خود کو مسلمانوں کا خادم سمجھتے تھے اور اپنے فرض پورے طریقے سے ادا کرتے۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑوں کی گٹھڑی لے کر باہر نکلے تاکہ ان کپڑوں کو فروخت کر کے اپنے بچوں کے لیے پیٹ بھرنے کا سامان خرید سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گٹھڑی لے کر چلے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے کندھے پر کپڑوں کی گٹھڑی دیکھی تو حیرت سے بولے، اب تو آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اب آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کپڑا بیچنا میرا خاندانی پیشہ ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اب آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اس لیے یہ کام نہ کریں۔ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں پلاؤں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کیا اور یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا۔ سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال سے گھر کے خرچ کے لیے ہر سال 1500 تنخواہ دی جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں اور اپنا یہ وقت مسلمانوں کے کاموں میں لگا سکیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر بڑی مشکل سے تیار ہوئے۔ آخر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے اپنی ضرورت کے مطابق وظیفہ لینا منظور کیا۔ آپ دن رات مسلمانوں کے کاموں میں لگے رہے۔ بیت المال سے ملنے والی یہ تنخواہ اس قدر کم تھی کہ مشکل سے گزارا ہوتا۔ ایک مہینہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے گھر کے اخراجات میں سے کچھ پیسے بچا لیے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے خرچ کی اجازت مانگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں سے ان پیسوں کے متعلق پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ گھر کے اخراجات میں سے ہر ماہ تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر اتنی چھوٹی سی رقم جمع کی گئی ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں سے وہ پیسے لے لیے۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر کم پیسوں میں گھر کا خرچ چل سکتا ہے تو مجھے بیت المال سے کم پیسے لینے چاہیے۔ یہ سوچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیسے بیت المال میں جمع کرا دیے اور پھر آئندہ بیت المال سے گھر کے خرچ کے لیے پیسے کم لینے لگے۔ دوستو، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔